یہ انتخابات جیسے بھی ہوئے آپ کے سامنے ہیں. ایک دھاندلی تو قبل از انتخاب ہوئی، جیری مینڈرنگ، ڈس انفرنچائز کیا گیا کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو الایا، ٹنڈو جام کے ووٹرز کو، شہریوں کو. تو وہ پری الیکشن یا پری پول ریگنگ ہوئی. لیکن آج چونکہ سب کی رال ٹپکی ہوئی تھی، ساری جماعتیں جو الیکشن لڑ رہی تھی اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو الایا، ٹنڈو جام کے شہریوں اور ووٹرز کے سیاسی، جمہوری اور انتخابی حق پر ڈاکہ مار کے اس کو کمپرومائز کر کے وہ الیکشن لڑ رہی ہیں. ہم نے 70 سیٹوں کی کمی کی وجہ سے اس الیکشن میں حصہ نہیں لیا، جو کراچی کے ووٹرز اور شہریوں کو ان کی بنیادی 70 سیٹوں سے محروم کیا گیا تھا. تو جب یہ الیکشن لڑنے والے اقتدار کے لیے جیسے تیسے لولے لنگڑے بلدیاتی نظام کے اقتدار کے لیے جو مرے جا رہے ہیں، جو بھوکے ہیں، 2015 سے پھر انتظار کر رہے تھے کہ انہیں موقع ملے اور انہوں نے اس کو حلال و حرام و ہڑپ کرنا ہے، وہ اس کو ہڑپ کرنے کے چکر میں. لیکن یہ کراچی کے ووٹرز اور شہریوں کو بھی یاد رہے اور انہوں نے تو آج یہ بتا دیا، لو ووٹرز ٹرن آؤٹ کر کے کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو الایا، ٹنڈو جام میں لو ووٹرز ٹرن آؤٹ نے بتا دیا کہ یہ ان شہروں کے شہریوں اور ووٹرز کے بنیادی حقوق کا سودا کر کے 70 سیٹیں کراچی کی ہماری جو ہے وہ ہڑپ کی گئی ہیں، حذف کی گئی ہیں، جس سے ہمیں محروم رکھا گیا. پھر الیکشن لڑا جنہوں نے، تو وہ پھر ایم کیو ایم کے دست برداری کی خیرات اور صدقے میں آج جو جیتے گا وہ جیتے گا. آج ایم کیو ایم کے الیکشن کی دست برداری کے صدقے میں جو میئر بنے گا وہ بنے گا. اور جو بنیادی طور پر کہ ووٹرز اور شہریوں کے حقوق کا سودا کر کے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو پہلے ہی آپ نے یہاں کے عوام، ووٹرز اور شہریوں کے حقوق کا سودا کیا. آپ بلدیات میں جا کر ان کے حقوق کی کیسے حفاظت کریں گے، ان کے مسائل کو کیسے حل کریں گے جب عوامی تائید سے آپ محروم ہیں، جب آپ عوامی حمایت سے محروم ہیں، جب آپ عوام کی پذیرائی سے محروم ہیں، تو پھر آپ کیسے ان کے مسائل کو حل کریں گے؟ ان کے بلدیاتی اختیارات، بلدیاتی وسائل جو 140A آئین نے جس کی ضمانت دی ہے، آپ ان کا تذکرہ کیے بغیر آپ تمام جماعتوں کو اصولاً ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. جماعت اسلامی ہو، پی ٹی آئی ہو، ٹی ایل پی ہو، سب نے الیکشن میں حصہ لے کر یہ ثابت کر دیا کہ انہیں کراچی کی 70 سیٹیں جو چھینی گئی اس کی فکر ہی نہیں ہے. سودا کر کے الیکشن لڑا، سودا کر کے میئر بننے جا رہے ہیں. تو پھر آگے جو 4000 ارب کا ٹیکس دیتا ہے یہ شہر کراچی، اور حیدرآباد کا اس میں ایک نمایاں حصہ ہے، خاص طور پہ جو صوبے کے بجٹ میں، وفاق کے بجٹ میں بھی اگر اس میں سے ہمیں 40 ارب مل رہے ہیں کراچی کو، تو حیدرآباد کو تو کچھ مل رہا ہے نہیں مل رہا کسی گنتی میں نہیں ہے. تو پھر وہ پیسہ 400 ارب جو کراچی کے لیے لینا ہے، جو یہاں کے بنیادی مسائل، پانی کے، K4 کے، جو 65 کروڑ گیلن اضافی پانی کا مسئلہ، سرکولر ٹرین کا مسئلہ، نکاسی آب، گٹر، کچرا اٹھانے کا جدید نظام، اس کے لیے جو پیسے خرچ ہونے، وہ کیسے ہوں گے پھر بھائی؟ جب 70 سیٹیں آپ نے خیرباد کر دی صرف اپنے اقتدار کے لیے. ہمارے ساتھ کھڑے تھے پٹیشنوں میں، عدالتوں میں کھڑے تھے، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی دونوں کھڑے تھے. اور پھر الیکشن کمیشن نے جس جانبداری اور الیکشن کمیشن نے جس ایم کیو ایم عوام کے دلوں میں رہتی ہے، صاف اور شفاف. ایم کیو ایم کے رہنما اسد کراچی میں کر رہے تھے، جہاں انہوں نے کہا کہ آج صرف اپنی جماعتوں کو بچانے کی کوشش کی گئی. ایم کیو ایم جامشور اور حیدرآباد کے شہریوں کو سلام پیش کرتی ہے. کہا کہ آپ کی سیاسی بصیرت کو سلام پیش کرتے ہیں. آپ نے ثابت کر دیا کہ ہم اب بھی آپ کے دلوں میں رہتے ہیں. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ آج کے انتخابات کے بعد جو بھی میئر کراچی بنے گا وہ ایم کیو ایم کی خیرات پر بنے گا. انہوں نے کہا کہ آج کے انتخابات میں عوام نے اپنے حق میں فیصلہ دیا اور انتخابی عمل میں شرکت نہیں کی. تو وہ کون سا سال تھا؟ 2020 اگست. یہ بھائی کے دور کے آخری 3 یا 6 ماہ تھے، آپ اس میں کر لیتے. تو اس وقت الیکشن کمیشن کو اپنا فرض یاد نہیں آیا.
اور آج جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط حلقہ بندیاں ہوئی اور صوبائی حکومت نے مانی، ساری میٹنگوں میں ہم کہتے تھے 70 سیٹوں سے محروم کیا، پیپلز پارٹی نے مانا کہ 50 سیٹوں سے محروم کیا۔ بھائی ہمیں جب 50 سیٹوں سے بھی محروم کیا کراچی والوں کو، تو جنہوں نے بھی الیکشن لڑا ان 50 یا 70 سیٹوں کے کمپرومائز اور سمجھوتے پہ، انہوں نے تو ہمارے حقوق کا آج ہی سے سودا کر لیا، آگے وہ کیا ہمیں حقوق دلائیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھنی ہے۔ تو الیکشن کمیشن بھی اس ہمارے اس حقوق کے سودے میں یہ جانبدارانہ، غیر منصفانہ آئین کے آرٹیکل 140(a) کے تحت عوام کے حقوق کا سودا کیا گیا، کراچی کے عوام کے حقوق کا سودا کیا گیا اور الیکشن کمیشن بھی اس میں شامل ہے، ایسا کہنا ہے اس وقت پاکستان متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی اور ڈاکٹر فاروق ستار اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ووٹ نکلیں گے تو وہ پولیس اور انتظامیہ اور جو پولنگ اسٹاف کراچی شہر کے مسائل کے حل کے حوالے سے ایم کے رہنما کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جہاں انہوں نے کہا کہ سندھ کے عوام حوصلہ رکھیں، ان کے وارث، ان کے بھائی ان کے ساتھ ہیں۔ باہر تو قطاریں لگی نہیں، ووٹرز آئے نہیں، پھر بھی ووٹ اگر کہیں نکلیں گے پڑیں گے تو وہ الیکشن یا پول ریگنگ میں آئے گا، تو ایک پری پول ریگنگ اور یہ پول والی ریگنگ۔